اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہمارے لیے کئی چیزوں کا انتظام فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کی ضروریات میں سے ایک پیسہ بھی ہم سب کی ضرورت ہے کہ پیسہ ہوتا ہے تو ہمارے کھانے، خرچے، کپڑے پہننے، اوڑھنا بچھونا، بچوں کی ضروریات، پڑھائی لکھائی، تعلیم وغیرہ میں خرچ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہر انسان جانتا ہے کہ اس زمانے میں پیسہ کمانا بہت مشکل کام ہے، یہ بھی ہر انسان جانتا ہے، کیونکہ ایک تو ہر آدمی کا کاروبار تقریباً لوس میں چلے جا رہے ہیں، پہلے کچھ اور تھا، کچھ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک تو کاروبار بہت زیادہ لوس میں جا رہے ہیں، گھاٹے میں جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہ مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے۔ چلو مہنگائی نہ ہو اور کاروبار تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو تو آدمی بھرپائی کر لیتا ہے۔ ایک تو کاروبار لوس میں جا رہے ہیں اور ادھر سے مہنگائی دم پہ دم بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی انسانوں پر مالی اعتبار سے ادھر سے بھی مار پڑ رہی ہے اور ادھر سے بھی مار پڑ رہی ہے۔ تو ایسی حالت میں ہر انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کریں تو کیا کریں، اور ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں بہت سارے اہم کام اس وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ بہت سارے اہم کام، مثال کے طور پر شادیوں میں دیر ہو رہی ہے کہ پیسہ نہیں ہے، بچوں کو اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں بڑھیا تعلیم نہیں دلا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے۔ کوئی بڑھیا بزنس نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے۔ بڑھیا کاروبار نہیں کرا سکتے کہ اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے۔ بہت اہم کام چھوٹ رہے ہیں مسلمانوں سے، انسانوں سے۔ تو ایک تو کاروبار لوس میں جا رہے ہیں اور دوسرا مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت اہم کام چھوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر انہی دو باتوں پر انسان غور کر لے، خاص طور سے ایمان والا، تو بہت ساری چیزیں قابو میں آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز پر غور کرے ایمان والا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مال دیا نا، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات پر غور کرے، کیونکہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک ایمان والے کے دل میں یہ یقین نہیں ہوگا نا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو تب تک اس نعمت کا اللہ کی طرف سے شکر ادا نہیں کرے گا۔ اور کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ بھائی کھانے کو دے رہا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پہننے کو دے رہا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں اپنا ذاتی مقام دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے کاروبار دیا ہے تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری ان چیزوں میں جس کا تم شکر ادا کر رہے ہو ان میں بڑھوتری کرتا چلا جاؤں گا، برکتیں دوں گا میں ان میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ روپیہ، پیسہ، دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ایمان والا، غیر ایمان والے کی بات نہیں ہو رہی، غیر ایمان والے کے لیے حلال حرام سب برابر ہے، لیکن ایمان والا پابند ہے، بہت بڑا پابند ہے۔ کس بات کا پابند ہے؟ اس بات کا پابند ہے کہ بھئی میں حلال کماؤں۔ تو ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر ایمان والا حلال جگہ سے کمائی کرے، حلال پیسہ کمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ حرام جگہ سے حرام کمانے کی، حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اور بہت سارے آپشن ہو سکتے ہیں حرام کمائی کے. جیسے مثال کے طور پر غیر ایمان والے تو کرتے ہی ہیں، بعض مسلمان جہاں 4 پیسے آئے تو بیاج پر پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں. مسلمان بھی کر رہا ہے یہ کام آج کی تاریخ میں، تو یہ بالکل حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اور ایک ایمان والا حرام کمائی کتنی بھی کما لے، حرام کمائی حرام پیسہ کتنا بھی حاصل کر لے، ایک تو اس کے دل کی بے چینی بڑھتی چلی جائے گی حرام کمائی کے ذریعے. دل کی بے چینی، دل کا جو سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو ایک خوشی ہوتی، ایک دلی خوشی ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ ایک ایمان والا 500 روپے حلال طریقے سے کما رہا، پیور والا، صبح سے لے کر شام تک بیچارہ محنت مزدوری کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اپنی صلاحیت لگا رہا ہے. ایک ایمان والا تو 500 روپے کما رہا ہے، اور ایک مسلمان ہے وہ ہزاروں کما رہا ہے، لیکن وہ ہزاروں جو کما رہا ہے وہ ناجائز طریقے سے کما رہا ہے. تو 500 روپے حاصل کرنے والے کو جو حلال طریقے سے کمائی ہے، اس سے جو خوشی ملے گی وہ ہزاروں کمانے والے کو مل ہی نہیں سکتی. اور 500 روپے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں وہ ہزاروں حرام طریقے سے جو کمائے ہوئے ہوں گے ان میں وہ برکت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. ضرورتیں تو کافروں کی بھی پوری ہو رہی ہیں، ضرورت پوری ہو جائے گی اور وہ بھی لے دے کے ہو جائے گی، اس میں بھی قرضے پانی کی ضرورت پڑ جائے گی. لیکن جو 500 روپے میں اللہ نے برکت رکھی ہے وہ حرام کمائی کے ہزاروں روپے بھی، لاکھوں روپے بھی ہوں گے تو اس میں نہیں ہوگی. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حلال طریقے سے جو کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو برکتیں ہوتی ہیں اور جو اللہ کی طرف سے کامیابی کے فیصلے ہوتے ہیں، جو خوشی کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بندہ حرام کمائی کماتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا عذاب بھی آتا ہے. تو ایک حرام کمائی کے پیچھے وبال یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے خالی نہیں ہے. چاہے 500 روپے ہوں یا 1 روپے ہوں یا 500 ہزار ہوں یا لاکھوں ہوں، کتنے بھی ہوں، یہ جتنا بھی روپیہ پیسہ ہے یہ اللہ کے عذاب سے خالی نہیں ہے. اللہ کا عذاب ضرور آئے گا چاہے کسی بھی شکل میں آئے. اب اللہ کے پکڑنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے پکڑنے کی شکل صرف یہی نہیں کہ بندہ بیمار ہوگا. اللہ کے پکڑنے کی شکل یہ نہیں کہ صرف کہ بھائی بندے کی چوری ہو جائے گی. اللہ کے پکڑنے کی کئی صورتیں ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی. باپ کا ایسا ہوگا، باپ شریف ہے، اولاد ادھر ادھر جھگڑا کرے گی تو ادھر ادھر جھگڑے میں جائیں گے پیسے. اس شکل میں بھی آ سکتا ہے. تو حرام کمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کا عذاب بھی بالکل ساتھ ساتھ تیار ہوتا ہے. اور حلال جو کمائی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رضامندی شامل ہوتی ہے. اللہ کی رضا کیسے شامل ہوتی ہے؟ دیکھو میں بتاؤں آپ کو. ایسے ہوتی ہے کہ حلال آدمی جب کماتا ہے تو آسمانوں میں اس کی کامیابی کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں تھا، اسے آسمانوں میں سے آواز آئی. آواز یہ تھی کہ آسمانوں میں جو بادل ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کے اوپر جا کے پانی برساؤ، اور جس کے باغ کا جو مالک ہے اس کا جو نام ہے آسمانوں میں وہ نام بھی پکارا جا رہا ہے. اب یہ جو مسافر تھا یہ بادل کے پیچھے پیچھے جو چلا تو وہ بادل ایک آدمی کے باغ کے اوپر ٹھہرا اور وہاں پر برسا.
اور ایسا برسا کہ اس باغ کے باہر ایک بوند بھی نہیں برسا. تو وہ اللہ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ باغ کے باہر نہیں برسا ایک بوند بھی، صرف اس کے باغ کے جو حد ہے اس کی باغ کی حد میں برسا ہے. وہ پانی برسا اور اتنا برسا کہ جو باغ کا جو کھیتی تھی پوری سیراب ہو گئی، اور پانی اتنا پی لیا زمین نے کہ اب پی کے اتنی سیراب ہو گئی کہ اب پانی اندر جانا بند ہو گیا. پانی بہہ کے جب نالیوں میں بہنے لگا تو ایک دم بادل جو ہے اپنے ادھر ادھر ہو گیا، بارش رک گئی. کیوں؟ دیکھو، بارش کا زیادہ برسنا اور بے موسم برسنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. بارش اتنی برسے کہ آدمیوں کے، لوگوں کے، انسانوں کے کاروبار چوپٹ ہو جائے، باہر نکلنا دوبھر ہو جائے تو کمائے گا کیا؟ کاروبار بند ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. بے موسم بارش برسے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. ابھی دیکھو گیہوں کی کھیتیاں لوگوں کی پکی کھڑی ہیں، کٹائی ہو کے پوریاں بننی پڑی ہیں، بس مشین آنی ہے اور ایک دو دن کی دھوپ لگ کے مشین میں گیہوں نکالنے، اور کیا ہو رہا؟ بار بار بارش ہو رہی ہے، بار بار بارش ہو رہی ہے. اور بے موسم بارش برسے یا زیادہ بارش برسے، یہ عذاب کب آتا ہے؟ یہ عذاب اس وقت آتا ہے جب مسلمان سود کا لین دین زیادہ کرتا ہے اور زکات نکالنا بند کر دیتا ہے. یہ عذاب اللہ کا اس وقت آتا ہے بے موسم بارش اور برسے تو زیادہ برسے. یہ عذاب کب آتا ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے جبکہ مسلمان سود بیاج کا لین دین کرے یا حرام کمائی کرے، تو یہ اس وقت عذاب آتا ہے. 80-90% سے زیادہ مسلمان بیاج کا لین دین کر رہا ہے، اور جو بچے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یار میں حلال بھی کما رہا ہوں کہ نہیں کما رہا. وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے. اور جب بے موسم بارش ہوتی ہے تو پھر روتا ہے انسان کہ اے اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ نہیں مطلب اپنی بدعمالیوں کو دیکھ کر انسان کو رونا نہیں آتا، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اسے دیکھ کر رونا آتا ہے، اور پھر گلے شکوے کہ اللہ کو اس وقت بارش کرنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ بھی تو کہتا ہے نہیں، یہ بات جب میں نے تیری حلال انتظام کیے ہیں تو تجھے حرام جگہ سے منہ مارنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ بھی تو یہ اعلان کرتا ہے نا. تو وہ بارش برسی وہاں اس باغ کے اوپر، برس کے بادل دائیں بائیں ہو گیا. یہ جو مسافر تھا جو بادل کا پیچھا کرنے والا تھا، باغ کے مالک کے پاس پہنچا، اس سے نام پوچھا تو اس نے نام وہی بتایا جو بادل میں آسمانوں میں لیا گیا تھا. تو مسافر نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آپ کرتے کیا ہو، جو کمائی آتی ہے آپ اس کا کرتے کیا ہو. کہ جی دیکھو میرے پاس جو کمائی آتی ہے، میرے پاس جو بھی آمدنی ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. یعنی کہ 300 روپے کمائے تو 100 روپے ایک طرف، 100 روپے ایک طرف، 100 روپے ایک طرف. کہ ان کا کرتے کیا کیا ہو، کیا سیٹنگ ہے، کیا ترتیب ہے آپ کی. کہ ترتیب یہ ہے کہ 1/3 تو اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہوں. 1/3 کا مطلب یعنی 100 روپے، اور دوسرا 1/3 میں اپنے گھر والوں کے اوپر خرچہ کرتا ہوں. اب 1/3 بچے، 100 روپے بچے، کہ ان 100 روپے کو کیا کرتا ہوں کہ ان 100 روپے کے لیے میں ان 100 روپے کو آگے جو کھیتی باڑی ہوگی اس کے لیے میں اٹھا کر رکھ دیتا ہوں. تو یہ جو آسمانوں میں آوازیں لگ رہی ہیں میرے نام سے، یہ آپ نے اکیلے نہیں ہو مجھے بتانے والے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا ہے. یہ جو آسمانوں میں آوازیں لگ رہی ہیں یہ انہی 100 روپوں کا جو ہے نا رزلٹ ہے جو میں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین پر، اللہ کے ضرورت مندوں پر خرچہ کرتا ہوں. تو یہ دولت، یہ پیسہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، بہت زیادہ. بعض دفعہ انسان پیسہ خرچ کرتا ہے اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے.
اور وہ گناہ کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ خود تو اس گناہ میں شامل ہوتا ہی ہے، دوسروں کو بھی شامل کرتا ہے۔ یعنی دیکھو، پیسہ برباد گناہ لازم، اور دوسروں کے بھی گناہ خود کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان شادی بیاہ کرتا ہے، سارا پیسہ حلال کا ہے، 1 روپیہ حرام کا نہیں ہے، حلال کا پیسہ ہے، شادی کر رہا بیٹے یا بیٹی کی، ڈی جے منگا لیا، ناچ گانے کی محفل جما لی، حلال پیسہ تھا، اور وہ پیسہ حرام کام میں خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ جو حرام کام کرنے کا گناہ ہے، اس کی کھوپڑی پہ تو پڑے گئی۔ اب یہ جو چوراہے پر، گلی میں یا سڑک پر جو ڈی جے آ کر بجے گا، اور یہ جو سارے کے سارے تماشا دیکھیں گے، یہ حرام کام میں شامل ہوں گے، ان سارے کے ساروں کا گناہ بھی اس کی کھوپڑی پہ پڑے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو گناہ نہیں ہوگا، ان کے اوپر بھی گناہ ہوگا۔ اس بندے کے اوپر کاہے کا گناہ ہوگا؟ حلال پیسہ تو کمایا، حرام پیسہ حرام کام پر خرچ ہوا، اس کا گناہ ہوگا۔ یہ جو گانے بانے ہوں گے، ان کا گناہ ہوگا۔ یہ جتنے آگے یہ تماشا دیکھیں گی، ان کا گناہ ہوگا۔ اور جتنے کا اندر بھی بگاڑ پیدا ہوگا، ان کا گناہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا بجانے کی نحوست ایک یہ بھی ہے کہ جو گانا گانے یا ان محفلوں کو لگانے کا عادی ہو جائے گا، یا ایسی مجلسوں کو لگائے گا، اس کے دل کے اندر سے اسلام کی اور رسول اللہ کی محبت نکلتی چلی جائے گی، اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جائے گا، منافق بن جائے گا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں یہ ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیش۔ دل میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں چلے گئے میاں مٹو ویسے وہاں کے ہو گئے۔ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ ایک ہی ہوا میں رہے، ایک ہی رنگ میں رہے، اور وہ رنگ کیا ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول کا رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے بہترین رنگ وہ اللہ کا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگو مسلمانوں اپنے آپ کو، کہ جب کوئی ایمان والا اللہ کے دیے ہوئے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو وہ پھر رنگ جہاں بھی جاتا اسی رنگ کی چھاپ چھوڑتا ہے، دوسرے کے رنگوں کی اپنے اوپر چھاپ نہیں جمنے دیتا۔ تو یہ ڈی جے بازوں کی جو مجلس ہے، اس کی ایک برائی یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گانے بانے بجانے، اس سے دلوں کے اندر نفاق ایسا پیدا ہوتا ہے جیسا پانی لگنے سے پودا پروان چڑھتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دیکھو، پیسہ تھا حلال کا اور گیا کہاں؟ حرام جگہ پر گیا۔ اب معلوم ہے جب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس سے ایک سوال تو یہ ہوگا کہ حرام جگہ خرچ کیوں کرا؟ کیونکہ ایمان والے کے اوپر پابندی ہے کہ حلال جگہ سے کمائے۔ اب حلال جگہ سے کما لیا تو چھوٹ نہیں ہے اس کو۔ اب اس بات کا بھی پابند ہے کہ اس کو حلال جگہ ہی خرچ کرے، حرام جگہ خرچ نہ کرے۔ کوئی آدمی کہنے لگے کہ یار میں شراب کی مجھے ہیبٹ ہے، شراب پیتا ہوں میں، اور شراب کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، شراب کے بغیر مجھے چلا نہیں جاتا۔ شراب کا بھی تو ایک نشہ ہوتا ہے نا، کہ شراب کا ایسا نشہ ہے کہ جب تک میں لگا نہ لوں، جب تک مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، یار 100 روپے دے دو، ایک پوا لے لوں۔ اب اس کو آگے رحم لے بھائی، تجھ سے کچھ کام نہیں ہوتا تو لے، لگا جا کر۔ کہ نہیں، حلال پیسہ تھا، حرام کام میں خرچ کر دیا، اللہ اس کا سوال کرے گا کہ حرام جگہ خرچ کیوں کیا۔ تو اب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ حلال کا پیسہ تو ہم نے تمہارے تک پہنچایا، لیکن یہ بتاؤ تم نے حرام کام کا انتظام کیوں کیا؟ شادی میں ڈی جے باجے کا انتظام کیا کیوں؟ ایک سوال تو یہ ہوگا اللہ کے یہاں۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تمہارے ڈی جے باجے لگانے کی وجہ سے جو گناہ نہیں کر پاتے تھے اس دن انہوں نے گناہ کیا، اس کا بھی جواب دو، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور ایک سوال یہ ہوگا کہ اگر ڈی جے دبانے والا یہ سارا سسٹم والا جو مسلمان تھا تو اس کو یہ کمائی کرنا ہی حرام تھا، اس کو یہ کمائی کرنا ہی حرام تھا، ڈی جے باجے کی کمائی کرنا، ناچ گانوں کی کمائی کرنا، یہ کمائی حرام ہے۔
تو ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے اس کو بلایا کیوں؟ اس کو بلایا تو اس کے بلانے کا ذریعہ آپ بنے، اس کو حرام کمائی کمانے کا ذریعہ آپ بنے، تو اس کا بھی سوال، یہ بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں۔ اس سے سوال الگ ہوگا کہ تو نے اپنے لیے حرام کاروبار کا انتظام کیوں کیا؟ یہ جو دیکھنے والے تھے سارے کے سارے کہ تمہاری آنکھیں پھوٹ رہی تھی، جمعوں میں بیان نہیں ہوتا تھا، تم کیوں کھڑے ہو جاتے تھے وہاں؟ ان سے بھی الگ سوال ہوگا۔ جو اس ناچ گانے کی حرام مجلس کو روک سکتے تھے، انہوں نے نہیں روکا، ان سے بھی سوال ہوگا۔ ملا مولویوں سے بھی سوال ہوگا، جب تمہیں دکھ رہا تھا یہاں ڈی جے باجی ہو رہا تو تم نکاح پڑھانے کیوں گئے؟ ان کی بھی گردن نپے گی اللہ کے یہاں، چھوڑا ہی نہیں جا۔ ٹھیک ہے مسجد کا مولوی ہوگا، ٹھیک ہے اپنے لیے ہوگا، مقتدیوں کے لیے، اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق داری نہیں، اللہ کے یہاں تو سب کی نپائی ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فور ایگزامپل حضرت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تھا، بیٹی نیکیاں کر لینا، یاد رکھنا اللہ کا قانون سب کے یہاں سب کے لیے برابر ہے اللہ کے یہاں، بیٹی اگر چوری کرے گی ہاتھ تیرا بھی کٹے گا۔ فور ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں، عوام سے زیادہ مولویوں کی پکڑ ہوگی۔ کیوں؟ یہ مولوی بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے؟ بائیکاٹ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کوئی جنازہ آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے کسی کا؟ کہتے تھے ہاں قرضہ ہے، تو حضور کیا کہتے تھے؟ میں نہیں پڑھتا اس کی جنازے کی نماز، تم ہی پڑھا لو۔ بائیکاٹ کرتے تھے۔ کہاں پڑھاتے تھے کہ یا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کریں اس کا، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا تو خود انتظام کرتے تھے کہ بھی اس کے اوپر قرضہ ہے، میں محمد رسول اللہ دوں گا قرضہ اس کا۔ یا اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو کوئی صحابی کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ میں دوں گا، آپ نے جنازے کی نماز پڑھا ہے۔ یا کوئی بھی انتظام نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے اوپر قرضہ لے کر کیوں گیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں مولویوں کی پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں۔ مولوی لوگ چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، یہ کھڑے ہو کر اعلان کیوں نہیں کرتے کہ بھئی اگر ڈی جے باجے بجاؤ گے تو ہم تمہارے جنازے کی نماز، تمہارے نکاح نہیں پڑھائیں گے؟ بتاؤ بجے گا ڈی جے باجے کسی کے یہاں پہ؟ ایک مولوی صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، 15-20 دن ہو گئے جواب ہی نہیں دے رہے۔ دعا سلام ہوئی، خیر صلی اللہ خیریات ہوئی، پھر میں نے کہا میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ بتاؤ آپ میرا اس میں کتنا ساتھ دو گے؟ تو اب جب سے آواز ان کی بند ہے ان کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ تو پکڑ سب کی ہوگی اللہ کے یہاں، نپائی سب کی ہوگی۔ یہ جو حرام جگہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اس کی بھی کھچائی ہوگی اللہ کے یہاں۔ انسان کہاں کہاں بچے گا؟ 1 روپیہ جب حرام جگہ خرچ ہو رہا ہے، اس 1 روپیہ حرام جگہ خرچ ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں کتنے لوگوں کی پکڑ ہوگی، اور ان سب کا ذمہ دار اور ان سب کا ماسٹر مائنڈ یہ حلال جگہ سے کمانے والا اور حرام جگہ پر خرچ کرنے والا انسان ہے، ان تمام گناہ گاروں کا ماسٹر مائنڈ۔ تو مال کمانا یہ ہماری ضرورت ہے، اور حلال جگہ سے کمانا یہ ہم سب کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ اب حلال جگہ سے انسان نے کما لیا تو اب یہ بھی ایمانی ذمہ داری ہے کہ یہ حلال جگہ سے خرچ کیا ہوا، حلال جگہ سے کمایا ہوا پیسہ یہ حلال جگہ پہ ہی خرچ ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کا بڑا عجیب فلسفہ ہے، حرام جگہ تو بغیر کہے خرچ کرتا ہے اور حلال جگہ کہنے سے بھی خرچ نہیں کرتا۔ بچوں کی تعلیم، تربیت، پڑوسیوں کے بچوں کی غریب ہیں، یتیم ہیں، یہ مسکین ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پہ ایمان والا خرچ نہیں کرتا، ایمان والا حرام جگہ پر بغیر کہے خرچ کر دیتا ہے۔ اب ایک شادی ہوئی، ایک نکاح ہوا، اور اس میں کتنے حرام کام ہوئے اور کتنے حرام جگہ پیسہ خرچ ہوا، کبھی کیلکولیشن کیا ہے ہم نے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایمان والا اپنے قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا جب تک 5 چیزوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا۔ ایک سوال تو ایمان والے سے یہ ہوگا، من این اکتسب، کہاں سے کمایا۔
اور دوسرا سوال یہ ہوگا، ایک سوال تو یہ ہو گیا کہ کہاں سے کمایا، اور ایک سوال یہ ہوگا کہ حلال جگہ سے کمایا، چلو پیچھا چھوٹا، یہاں تک تو پیچھا چھوٹا، لیکن اگلا جو قدم ہے وہ یہ ہے اب اس بات کا بھی جواب دو کہ خرچ کہاں کیا۔ یہاں پھنسے گا آدمی، شادی بیاہوں میں فضول خرچی کی، مکانوں میں فضول خرچی کی، کپڑوں میں فضول خرچی کی، یا جس چیز میں بھی فضول خرچی کی ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی امانت ہے جو اس نے ہمیں سپرد کی ہے۔ پیسہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور یہ رب نے ہمیں اس لیے دیے کہ ہم اپنی ضرورت پوری کریں۔ اب اس کی امانت کو ہم اس کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہیں، تو اس کی امانت میں خیانت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بھائی آدمی یہ تو کہہ دیتا ہے خودکشی کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے اس جسم کے مالک ہم خود نہیں ہیں۔ کون ہے؟ اس جسم کا مالک اللہ ہے، اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ تو ایسے ہی پیسہ اللہ نے دیا، اس کا مالک حقیقت میں ہے کون؟ اللہ۔ تو اس کی یہ امانت ہمارے پاس کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو اب اگر ہم اس پیسے کو گناہ کے کاموں میں خرچ کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کا بھی سوال اللہ کرے گا، یہ جو ہم نے تمہیں امانت دی تھی تو اس امانت میں خیانت تم نے کیوں کی ہے بتاؤ۔ تو آپ دیکھو پھر شروع میں ہی چلتے ہیں کہ ایک پیسہ خرچ ہوا حرام جگہ پر، اور کتنے سوال کھڑے ہو گئے ایک ہی بندے سے کہ یہ بتا تیری وجہ سے اس نے حرام کمایا، تیری وجہ سے وہ اس حرام مجلس میں کھڑا ہوا، تیری وجہ سے وہ کھڑی ہوئی، تیری وجہ سے وہ بے پردگی ہوئی، سارے کے سارے گناہ کر رہے ہیں، اور سب کا ماسٹر مائنڈ یہ ابا ہے، یہ ذمہ دار ہیں، یہ بڑا بھیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ خوشی ہے یار اولاد نہیں مانتی، کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک بات اور بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ رب کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے ابا ہی کیوں نہ ہو سامنے۔ ابا کہیں بیٹا نماز نہ پڑھ، نہ ابا کی یہ بات جھوٹی کی نوک پر رکھی جائے گی، پہلے نماز پڑھی جائے گی۔ یہاں ابا کی بات نہیں مانی جائے گی، ہاں ابا کا کہنا ماننا فرض ہے، ذمہ داری ہے، لیکن وہ کہنا مانا جائے گا جو شریعت سے نہ ٹکرائے، جو دین سے، قرآن سے، رسول اللہ کی تعلیم سے نہ ٹکرائے۔ کہ تم ڈی جے باجے کو میرے اوپر زور دے رہے ہو، گانے بجانے کی محفلیں لگانے کو زور دے رہے ہو، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، میں تمہاری وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا میں۔ تو یہاں کہنا نہ ماننا فرض ہے، واجب ہے، اور یہاں پر کہنا ماننا حرام ہے، چاہے اولاد ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے ماں ہو یا باپ۔ باپ شراب پی رہا ہے، باپ کہے کہ لے مجھے لا کے دئیے شراب، کہنا ماننا حرام ہے یہاں پر۔ باپ کہے مجھے شراب پوا بنا کے دے دیے ذرا، تو باپ کا یہاں کہنا ماننا حرام ہے۔ تو بعد دفعہ کہنا ماننا ثواب ہے۔ کہاں کہنا ماننا ثواب ہے؟ جہاں شریعت سے بات نہ ٹکرائے، اور جہاں شریعت سے بات نہیں ٹکرا رہی وہاں کہنا مانا جائے گا، بات مانی جائے گی۔ تو شریعت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اور شریعت کو، اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے اگر کوئی ناراض ہو رہا ہو تو میری جوتی سے ناراض ہو، جتنا بھی چاہے ناراض ہو، اور شریعت کو فالو کرنے کی وجہ سے اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو ایک بات اور یاد رکھنا، رسول اللہ کا فرمان ہے سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک دن اللہ ان سب کو راضی کر دے گا۔ اور اگر شریعت کو چھوڑا اس لیے یار یہ سب ناراض ہو جائیں گے، تو سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شریعت کو بھی چھوڑا، اللہ اس کے رسول بھی کبھی گناہگار ہوا اور ان کا بھی مجرم ہوا، اور ان سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ تنہا کھڑا رہ جائے گا اور یہ سارے کے سارے ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آپ کیسے چھوڑ کر بھاگیں گے؟ فار ایگزامپل ایک مثال سے بتا دوں میں آپ کو، یہ آرڈر ہے کہ 10 بجے کے بعد میں آپ ڈی جے باجے نہیں بجاؤ گے، آرڈر آ جائے، اور ایک بندہ 11 بجے جائے نا ڈی جے باجے بجا رہا، آ گئی پولیس لٹھ لے کے، بتاؤ کون ہے ایسا جو سینہ تان کے کھڑا رہے گا؟ میں کھڑا رہوں گا، میری وجہ سے بجا، میرا کہنا مانا کوئی کھڑا رہے گا یہاں پہ؟ سب کے پاجامے گیلے ہو جائیں گے، بھاگنا ایسا بھاگیں گے کہ چپل بھی چھوڑ چھوڑ کے بھاگیں گے کہ تو جان تیرا کام جان ہے۔ سارا بوال کس کے گلے پہ پڑے گا؟ جس کے یہاں شادی تھی۔ لو دنیا میں بھی پھٹکار، اللہ کے یہاں بھی پھٹکار،
جو پیسہ حلال تھا وہ حرام جگہ خرچ ہوا، اس کی طرف سے ہی پھٹکار. اور نکاح کے مبارک کام میں، نکاح چونکہ ایک برکت ہے، اس میں حرام کام کرنے کی جو نحوست ہے سالوں سالوں آئیں گی، پتہ نہ کب آئیں، نسلوں میں آئیں، وہ جو پھٹکار ہے وہ رہی الگ. تو حرام کام کرنے کی وجہ سے کب کیا اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو پیسہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کی قدر کریں، کوئی بھی پیسہ ناجائز اور حرام کام میں خرچ نہ کریں، چاہے وہ کمانے کے اعتبار سے ہو، چاہے شادی بیاہ کے اعتبار سے ہو. اور جو ضرورت کی چیزیں وہاں خرچ کریں، جو ثواب کے کام ہیں وہاں خرچ کریں، دین کے پھیلانے کے اوپر خرچ کریں، مسجدوں میں خرچ کریں، مدرسوں میں خرچ کریں، مجبور لوگوں پر خرچ کریں. تو یہ خرچ جب ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی کرے گا، اور اللہ ہم سب سے راضی ہوگا جب ہم اپنا پیسہ اللہ کی چاہ کے مطابق، منشا کے مطابق خرچ کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.